نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو دین حق اور ہدایت لے کر بھیجا ہے. کس چیز کے لیے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام کے تمام ادیان پر اس دین اسلام کو غالب کر دیں. ولو کرہ المشرکون، اگرچہ شرک کرنے والوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. دیگر آیتوں میں ہے ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. یہاں اس آیت مبارکہ کے 3 جز ہیں. ایک تو اللہ رب العزت نے کیوں بھیجا، کس مقصد کے لیے بھیجا، اور نبی علیہ السلام اس مقصد کو کرتے رہیں گے اگرچہ کافروں پر ناگوار گزرے. آج نبی علیہ السلام کا جو مقصد ہے وہ مقصد تو ہم سب کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام ادیان کے اوپر اس دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے. لیکن نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے صدقے میں یہ کام جب ہم سب کو ملا ہے، اس کام کو کرنے سے ہم سب عاجز آ چکے ہیں. ہم اس کام کو ادا نہیں کر رہے، اس کام کو آگے تک نہیں لے کر جا رہے، جو کہ میرے اور آپ کے سب کے ذمے ہے. خود نبی علیہ السلام جب یہ دعوت لے کر مکہ کے اندر یہ اعلان کیا کہ تم اپنے تمام معبودوں کو چھوڑ دو، ایک اکیلے اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی بات کو مان لو، میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور یوم آخرت کے اوپر ایمان لے آؤ. تو اس وقت تمام کے تمام سرداران عتبہ، شیبہ، ولید، ابو سفیان، یہ سارے کے سارے ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ وہ اس دین کی دعوت سے باز آ جائیں. تو نبی علیہ السلام کے پاس ابو طالب آئے اور کہا کہ بھتیجے، میرے پاس فلاں ہمارے قبیلوں کے سرداران آئے تھے اور انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ اپنے بھتیجے کو اس دین کی دعوت سے روک لیں. نبی علیہ السلام کے پاس جب یہ بات پہنچی کہ میرے چچا جان مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس دین سے باز آ جاؤ، انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ میری مدد کرنے سے عاجز ہیں، آپ میرے کندھے سے کندھا ملانے سے عاجز ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ جو چاہیں کریں، لیکن میں اس دین کی دعوت کو دیتا رہوں گا یہاں تک کہ یہ دین غالب آ جائے یا میری جان اس دین پر قربان ہو جائے. آج ہم سب سارے کے سارے کام کر رہے ہیں، لیکن یہ جو نبی علیہ السلام کی عظیم تحریک، نبی علیہ السلام کا عظیم مقصد، اس مقصد کو پورا ہم لوگ نہیں کر رہے. نبی علیہ السلام کا یہ مقصد کہ اس دین کو پوری دنیا میں غالب کرنا ہے. کیا میری اور آپ کی جان نبی علیہ السلام کی جان مبارک سے زیادہ قیمتی ہے؟ کیا میرے اور آپ کی خدمات، کیا میرے اور آپ کے گھر والے، کیا میرے اور آپ کے جذبات، کیا میرے اور آپ کے رشتہ دار، کیا میرے اور آپ کے دوست احباب، کیا میرے اور آپ کے ملنے والے نبی علیہ السلام سے زیادہ عزیز ہیں؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مقصد کہ میں اس دین کی دعوت دیتا رہوں گا یہاں تک کہ سارے کے سارے کلمہ پڑھ لیں، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ سارے کے سارے کلمہ پڑھ لیں، نماز پر آ جائیں اور زکوٰۃ دینے لگیں۔ اور یہاں تک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری جان بھی اس دین پر جاتی ہے تو وہ بھی چلی جائے لیکن میں دعوت سے باز نہیں ہوں۔ آج ہم سارے کے سارے سب کچھ کرتے ہیں، ہر کچھ کر رہے ہیں، ہر چیز کے لیے محنت کرتے ہیں، لیکن دین کو ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے حصے کا کام ہے، کہ بس ایک مخصوص طبقہ اس کو لے کر اٹھ رہا ہے، یہ انہی کا کام ہے، وہ کرتے رہیں، ہمارا کام دنیا کے اندر محنت کر کر دنیا کمانا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ہر ایک کے ذمے میں یہ دعوت لگی ہوئی ہے۔ جو کوئی اس دعوت سے انحراف کرے گا، اس دعوت کے کام کو نہیں کرے گا، وہ کل قیامت کے دن سرخرو نہیں ہو سکے، وہ کل قیامت کے دن اپنے آپ کو نہیں بچا سکے گا۔ یہ دعوت میرے اور آپ کے ذمہ لازم ہے کہ پوری دنیا تک اس کو پہنچے۔ یہ چاہتے ہیں کون؟ یہ کفار چاہتے ہیں کہ یہ اپنے منہ کی پھونکوں سے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنے منہ کی پھونک سے اس دین کی روشنی کو بجھا دیں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقصد ہے، نبی علیہ السلام نے کہا کچھ بھی کر لیں لیکن میں اس دین کو غالب کر رہوں گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، آج بھی اس دین کی دعوت کو جو لے کر اٹھتا ہے اس کو مشکلات آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، دین کے احکامات نافذ کرنے کی بات ہوتی ہے، پریشانی اور تکلیفیں آتی ہیں۔ انکار کرنے والے اللہ کے دین کو نافذ کرنے سے، مشرکین جو اللہ کے دین پر نہیں آتے، وہ بیچ میں آڑے آتے ہیں کہ اس دین کی دعوت لوگوں تک نہ پہنچے۔ لیکن یہ دین مفتوح ہونے کے لیے نہیں آیا، یہ فاتح بننے کے لیے آیا، یہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، غالب بننے کے لیے آیا۔ اس دین کی فطرت کے اندر غلبہ ہے، اس دین کو جتنا دبایا جائے گا اتنا یہ بلند ہوتا چلے گا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اس دین کو دبانے کی مکمل کوشش کی گئی، ایسے ایسے شکیں اس کے اندر شامل کی گئی، ایسے ایسے نکات بنائے گئے کہ اب شاید دین اسلام کی دعوت مدینے کے اندر قید ہو کر رہ جائے گی، اب کسی تک نہیں پہنچے گی۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کا کردار، ان لوگوں نے جس طریقے کی زندگی مدینے والوں کے ساتھ گزاری، تو جاتے وقت تو 1400 تھے اور آتے وقت تقریباً 20,000 کے قریب وہ مسلمان۔ کتنے کا فائدہ ہوا، کتنے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، اس وجہ سے کہ انہوں نے دبانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے بلند کر کے دیا۔ یہ دین آج بھی دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن دین کی فطرت میں غلبہ ہے، یہ غالب ہو کر رہے گا۔ میں اور آپ اپنے آپ کو اگر کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو اس دین کی رسی کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیں، قرآن کی رسی کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیں، اللہ کے احکامات کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں۔ یہ دین تو غالب ہوگا، میں اور آپ بھی غالب ہو جائیں۔ یہ دین تو کامل اور مکمل ہے، ہم لوگ بھی کامل اور مکمل ہو جائیں گے۔ یہ دین تو اچھا اور نیک ہے، ہم بھی اچھے اور نیک بن جائیں گے۔ یہ دین تو قیامت تک سرخرو رہے گا، اگر اس دین کے ساتھ ہم بھی لگ جائیں گے تو ہمارا بھی قیامت کے دن سرخروئی میں نام ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش مجھے اور آپ کو نصیب ہوگی۔ لیکن اگر ہم یہ نہیں کریں گے، ہم اس دین کی دعوت کے پیغام کو لے کر نہیں اٹھیں گے، تو یاد رکھیں کہ دین کا کام تو اللہ کسی سے بھی لے لیں گے، دین کا کام اللہ کسی سے بھی لے سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت مکہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، جب حضرت عمر کو پتہ لگا کہ دین اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے، محمد یہ پیغام لے کر لوگوں میں جا رہے ہیں، تو غصے میں آ گئے، شدت میں آ گئے، جذبات بھڑک اٹھے کہ کیسے ہمارے 360 معبودوں کو جھٹلا رہا ہے اور ایک اکیلے اللہ کی دعوت دے رہا ہے، اور تلوار اٹھا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے نکلے۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ جو اس دین کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، اللہ نے اسی عمر کو اسلام کی دولت سے مالا مال بھی کیا، اور اس اسلام کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے تقویت بھی دی۔ یہی دین اسلام کا پیغام عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے 22 لاکھ مربع میل تک پہنچا۔ دین اسلام غالب ہو کر رہے گا، اللہ جس سے چاہیں گے کام لے لیں گے۔ میں اور آپ اگر اپنے حصے کا کام کریں گے تو میں اور آپ اپنے لیے کامیابی بنائیں گے، دین اسلام تو ویسے ہی غالب ہونے کے لیے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں گے تو میں اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ویسے ہی امام الانبیاء ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے احکامات کو جب اپنائیں گے تو میں اور آپ اپنے لیے کامیابی کے لیبل لگا لیں گے۔ اللہ کا دین، اللہ کے احکامات کو سراسر کامیابی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے کامیابی بننے والے ہیں، میرے اور آپ کے لیے کامیابی کی ضمانت ہیں۔ چھوٹی سی مثال ہے، ایک قرآن کے ساتھ ایک برق لگ جائے، ایک گتا لگ جائے، ایک پلاسٹک لگ جائے، ایک ڈوری لگ جائے، وہ سارے کے سارے قیمتی بن جاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، کیوں یہ اللہ کے احکام ہے، کیوں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی کتاب ہے۔ اگر ہم اس قرآن کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے ساتھ لگ جائیں گے تو ہماری بھی عظمت اسی طریقے سے بڑھ کر رہے گی، ہم بھی اسی طریقے کے دنیا والوں کی نظر میں بلند ہو جائیں گے، ہم بھی کامیابی کی طرف چلے جائیں گے، اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کل قیامت کے دن ہمیں دیکھ کر خوشی محسوس کریں گے۔ لیکن اگر اس دین کی محنت کو چھوڑ دیں گے، اس دین کا کام نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہم سے چہرہ موڑ لیں گے تو کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رہے گی۔ اس دن پھر ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا، اس دن یہ زبان جواب نہیں دے سکے گی، اس دن ذہن تعبیریں نہیں کر سکے گا، اس دن دل میں کوئی بات نہیں آ سکے گی، جس دن میرے اور آپ کے نبی اس بات کی وجہ سے ہم سے چہرہ پھیر لیں گے کہ دین کا کام کیوں نہیں کیا۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس دین کو پوری دنیا میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ پوری دنیا میں نافذ تبھی ہوگا جب اپنے آپ سے شروع کریں، اپنے علاقے والے، اپنے گھر والے، محلے والے، رشتہ دار، عزیز و اقارب، کاروبار والے، ان کو دین کی دعوت پہنچائیں۔ جس سے ملے اس کو پہلے دین کی دعوت دیں، پہلے اس کو نماز اور قرآن کی تلقین کریں، بعد میں اس سے اپنے کام کریں۔ تبھی ہم سب کامیاب ہو سکیں گے، تبھی ہم سب سرخروئی کی طرف جا سکیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ میرے اور آپ کے لیے کامیابی کا نہیں بنا۔ اس کے علاوہ کہیں بھی کامیابی ڈھونڈیں گے تو کامیابی نہیں آئے گی، سوائے وقت ضائع اور رسوائی کے کوئی بھی ہاتھ نہیں لگے۔ میرے عزیزو، اس دین کی محنت کو قبول کریں، اس دین کی محنت کو سارے عالم میں، سارے معاشرے میں پھیلانے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم ملک فلسطین کی مدد فرما، یا اللہ ان کو کافروں سے نجات عطا فرما۔ اللہ قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم اس کی نظریاتی، اسلامی، جغرافیائی سرحدات کی حفاظت فرما۔ اللہ اس کی معیشت کی حفاظت فرما۔ اللہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اللہ جلد رہائی عطا فرما۔ اللہ جتنے پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکالیف کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں، اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔